ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ کہ محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ ہم آپ مسلمان ہیں۔ ہم نے آپ نے اس کلمے پر یقین کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جس کو پوری نسل انسانیت کے لیے ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں جب مبعوث ہوئے، نبوت کے عہدے سے سرفراز ہوئے، اعلان فرما دیا انا النذیر العریان، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، جس کے ڈرانے میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں ہم آپ اس روئے زمین پر مسلمان ہیں، ان کی قربانی کے صدقے میں اور ان کی محنتوں کے صدقے میں، جس نے صحابہ کرام کی 1,24,000 باعزت شاگرد پیدا کر کے ایک مثال بنا دیا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی ایک کی اقتدا کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے، ہمیں اس کے شکریہ کو بجا لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے میں مزید تمہیں بڑھاتا رہوں گا، اور اگر تم میرا انکار کرو گے، ناشکری کرو گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، ہمیں آپ کو نبی آخر الزمان کی امت میں چنا۔ یہ امت آنے کے اعتبار سے سب سے اخیر میں ہے، لیکن جانے کے اعتبار سے سب سے اول ہے۔ جنت اس وقت تک حرام ہے جب تک اس امت کا ایک ایک فرد جنت میں داخل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا کہ اس کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے، جو ایمان لائے، عمل صالح کے ساتھ زندگی کو متصل کر دی۔ اور اس بات کا بھی اعلان ہے جس نے کفر کیا، جھٹلایا، ہم نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی۔ کون ایمان لا کر عمل صالح کرتے رہے اور کس نے جھٹلایا اور کفر کیا، اس کا پتہ تو حقیقی قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا، جس دن اللہ تعالیٰ اچھوں کو بروں سے چھانٹ کر الگ کر کے دکھلا دے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اچھوں کو بروں سے چھانٹ کر الگ کر دیں گے، اور چھانٹ کر بروں کو ایک دوسرے کے اوپر اکٹھا کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ اولئک ھم الخاسرون، وہ لوگ ٹوٹے اور خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ اور فرمایا جو ایمان لایا ہے، عمل صالح کی زندگی گزارنے والا ہے، وہ اللہ کا غلام ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اگر تمہیں ذمہ داری دی گئی، متولی بنایا گیا، چاہے تمہیں گھر کا ذمہ دار بنایا جائے، مسجد کا بنایا جائے، مدرسے کا بنایا جائے، دینی امور کا بنایا جائے، یاد رکھ لو فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ
اللہ تمہارا آقا ہے، تم اس کے غلام ہو، اس کے حکم کی خلاف ورزی مت کرنا، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ وہی بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے۔ جمعہ کی مبارک دن کی نسبت سے آج امت محمدیہ کے گروہ جامع مسجد میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ جمعہ کا دن وہ دن ہے اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ عید الفطر سے افضل دن عطا فرمایا، جس میں پورے محلے والے اکٹھا ہو کر کے اس سید الایام کی عظمت و قدر کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ نوجوان، وہ مسلمان جسے علوم شرعیہ سے نوازا گیا ہو، یا اگر علوم شرعیہ سے نہیں نوازا گیا، وہ دین کے مسائل معلوم کر کے اول وقت پر مسجد کے اندر داخل ہونے کا اہتمام کرنے والے، اور کوشش کرتے ہو صف اول میں مجھے جگہ مل جائے، اور پڑھے لکھے حضرات کی ذمہ داری ہے امام کے پیچھے آ کر کھڑے رہیں تاکہ امام کو حدث لاحق ہو جائے، بے وضو ہو جائے تو کسی کو خلیفہ بنا کر آگے بڑھا سکے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ حفاظ علماء عقل مند حضرات کو ذمہ داری دی ہے، لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، عقل مند تجربہ کار دین کے پختہ کار وہ میرے قریب رہا کریں۔ چنانچہ پوری زندگی سیدنا ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، الا یہ کہ وہ سفر میں جا چکے ہوں تو الگ بات۔ یہ دونوں آپ کے وزیر تھے، آپ کے پیچھے ہی نماز ادا کیا کرتے۔ مولوی کو اگر دین سے محبت نہیں ہوگی، حافظ کو اگر قرآن سے محبت نہیں ہوگی، تو یہ محبت کس کو ہوگی؟ عموماً حفاظ کرام مسجدوں میں عوام الناس سے بعد میں آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں مجھے نماز کے لیے نہ کھڑا کر۔ تو آپ نے پڑھائی کس لیے تھی؟ آپ کو اس قرآن کریم کی بنیاد پر ایک عزت ملنے والی جگہ مل رہی ہے، اور آپ اس سے کترا کر بھاگ رہے ہیں۔ چند پڑھے لکھے حضرات جو چند اکشر جانتے ہیں وہ گاؤں اور دیہات اور قریوں میں امامت کرا رہے ہیں، تو آپ کے پڑھنے سے امت کو کیا فائدہ؟ جہاں اچھی تنخواہ ملے گی وہاں جا کے لچھے دار تقریر کریں گے، یہ کتاب رٹیں گے، وہ کتاب رٹیں گے، پتہ نہیں آسمان و زمین کے قلابے ملائیں گے۔ لیکن جب عمل کی باری آئے گی وہ مسجد میں سب سے پیچھے نظر آئے گی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اصل تو اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ ہم حافظ بنے، عالم بنے، قاری بنے۔ اللہ نے عوام سے چن کر ہمارے لیے ایک عہدہ اور ایک مرتبہ عطا فرمایا، ہم پہلی صف میں جگہ لے کر نماز جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے اس کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والے بنے۔ لیکن یہ چیز ہمیں وہ چیز حاصل کر کے بھی نہیں حاصل ہو رہی ہے تو ہم سے بہتر یہ ہوں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ جس کو ہم نے قرآنی حکم دیا، قرآنی احکامات سکھائے، قرآن کی آیتوں کا حافظ بنایا، دین کے نبوت کے وحیوں کے ذمہ داری ان کے سر پر رکھی، اور انہوں نے اس کی ناقدری کی، مثال اس کی گدھے جیسی ہے جو اپنے پیٹھ کے اوپر لکڑیاں لادے ہوئے ہیں یا نمک لادے ہوئے ہیں، اس کو اس کا پتہ نہیں ہے، یا کتاب لادے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کی زندگی بھی ہے کہ بہت سے تحمل تو سینے میں اس نے کر لیا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ یہ بوجھڑی ہے یا اللہ کی طرف سے ایک رحمت اور انعام ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری مجھے عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں حالات پیش آنے والے ہیں اس کے اندر ایمان والوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے،
اور جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی دنیا میں کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کی ناک چپڑی، کسی کے کان کٹے ہوئے، کسی کی 6 انگلیاں، کسی کے پاؤں لنچے، اللہ تعالیٰ نے ایک بازار رکھا ہے جس کو بازار حسن کہا جاتا ہے، اس میں اس کو جانے کی اجازت پر رحمت فرمائیں گے کہ آپ جاؤ اور اپنے پسند، اپنی خوشی کی آرائش، زیبائش تم اس میں جا کر لو۔ میرے دوستو، وہ حسن کے بازار میں جائیں گے اور اپنی پسند کی خوبصورتی کو خریدیں گے اور دل میں چاہیں گے میں ایسا ہونا چاہیے، ہماری ہونٹ ایسی ہونی چاہیے، ہونٹ ویسی ہو جائے گی، منہ ایسے ہونے چاہیے، منہ ایسے ہو جائیں گے، لباس ایسا شاہانہ ہونا چاہیے، لباس ویسا ہو جائے گا۔ لہذا جو چاہے گا اللہ اس کے لیے حاضر فرما دیں گے، بن سور کر، سج دھج کر یہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دعوت کھانے کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ وہ جمعہ کا دن ہوگا، اور جس طرح دنیا میں جمعہ کے لیے ہم خوشی خوشی اعزاز و اکرام کے ساتھ پڑھے لکھے حضرات کی جو ذمہ داری ہے پہلے صف میں آ کر جگہ لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی دیدار اس دعوت میں ہمیں آپ کو ہونی ہے، جو بھی جنت میں جائیں گے اس کو دیدار نصیب ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعوت یوم المزید کے دن رکھا ہے، اور ایک نہر کے کنارے میں ممبر اور کرسیاں سونے چاندی کے لگے ہوں گے، اور سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بٹھایا جائے گا، بعد میں صدیقین، بعد میں شہداء، بعد میں صالحین، یہ سب اس ممبر پر بیٹھ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اپنی تجلی ظاہر فرمائیں گے، اور جس طرح دنیا میں 14ویں چاند دیکھنے میں کسی کو کوئی مزاحمت کرنی نہیں پڑتی، وہ بالکل قریب سے بالکل مزاحمت کیے بغیر اللہ کا دیدار کرے۔ جو جنت کی نعمتوں میں سے سب سے زیادہ مزید نعمتیں ہوں، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی علماء کرام کو دین کی ایسی ایسی سمجھ عطا فرمائی۔ مولانا حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ جب بازار حسن میں جائیں گے اور اپنے حسن اور پسندیدہ حسن بنا کر واپس لوٹیں گے، تو وہاں پر جب جائیں گے دیکھیں گے جنتی مخلوق کو تو 70 سال تک ٹک ٹکی لگا کر اس کی خوبصورتی اور جمال کو دیکھتے رہ جائیں، اور جب سج دھج کے وہاں سے یہ اپنے گھروں میں آئیں گے جہاں پر جنت میں ان کا ٹھکانہ ہوگا، وہاں حور و غلمان ہوں گے، یہ حور و غلمان ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر 70 سال تک ٹک ٹکی لگا کر دیکھتے رہیں گے۔ یہ کن لوگوں کو نصیب ہوگا؟ فرمایا جو جمعہ کے دن بالکل پہلی صف میں آنے کا اہتمام کرے گا، امام کے پیچھے رہنے کا اہتمام کرے گا، اگر وہ جگہ خالی نہیں، پہلی صف میں کہیں جگہ خالی ہے وہاں رہنے کی کوشش کرے گا۔ دنیا میں جمعہ کے دن کی نقل یوم المزید ہوگی، لہٰذا یہاں پر جو جتنا قریب ہوگا قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے، یوم المزید میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جو جتنا دنیا میں امام سے قریب تھا اور خطبہ پڑھتے وقت امام کی طرف توجہ کر کے دیکھ رہا ہوگا، اسی طریقے سے توجہ کے ساتھ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دیدار کرے گا، اتنا نزدیک سے ہوگا۔ کیا ہمارے حفاظ کرام چاہتے ہیں ہم پیچھے رہیں؟ علماء کرام چاہتے ہیں ہم پیچھے رہیں؟ حدیث پاک میں یہ ساری چیزیں بتلائی گئی ہے، علماء امت نے کتابوں میں کھول کھول اس کو رکھ دیا ہے، اس کے باوجود ہم بالکل پیچھے رہا کریں، یہ ہمارے لیے ناقدری، حماقت اور جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جمعہ کے دن پہلی فرصت میں مسجد میں آنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اور پہلی صف میں جگہ لینے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ مسجد میں جو آتا ہے یہاں پر آ کر بھی خاموش نہیں ہوتا، اللہ نے فرشتے مقرر فرما دیے، وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دوست خاموش ہو جاؤ، پھر بھی وہ خاموش نہیں ہوتا ہے، شور شغف کرتے ہیں، دنیاوی باتوں میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اسکت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جاؤ۔ پہلے دوست کہا،
نہیں خاموش ہوا، دوسری مرتبہ اللہ کا دشمن خاموش ہو جاؤ کہا، پھر بھی خاموش نہیں ہوا، شور مچاتے رہے، فرمایا اسکت علیک لعنت اللہ، تم خاموش ہو جاؤ ورنہ اللہ کی لعنت تمہارے اوپر پڑے گی، اللہ کی مار پڑے گی۔ ہم نہیں چاہتے ہمارے بچے یہاں سے بچپنا سے دین کا شوق لے کر جائے اور اللہ کی نعمتیں رحمتیں لے کر جائے۔ ہم ان بچوں کو مسجد میں آنے سے پہلے سمجھائیں، تربیت دیں۔ مسجد میں اس حال میں داخل ہوا جاتا ہے الا خائفین، رونگٹے کھڑے ہو جائے، چیخنا چلانا تو دور کی بات، دنیائی باتوں کی اجازت بھی مسجد میں نہیں ہے، الا یہ کہ وہ آدمی ہو جس نے مسجد میں اعتکاف کی نیت کیا ہوا ہو اور مسجد میں ہی رہنے کا انتظام کر لیا ہو، اس کے لیے دنیائی باتوں کی اجازت، تجارت کی باتوں کی اجازت، مگر یہ تجارت کے سامان کو مسجد کے اندر نہیں لا سکتا۔ معتکفین کو جب مسجد میں سامان لانے کی اجازت نہیں، وہ اپنی جگہ پر رہے، یہیں پر بات کر سکتے ہیں، ہم آپ اپنے سامان کو مسجد میں رکھیں، ہمارے آپ کو کس نے اجازت دی؟ یہ شریعت سے جہالت کی علامت، نادانی کی علامت۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ جس طریقے سے نہا دھو کر ولیمہ میں جایا جاتا ہے، شادی کی محفلوں میں جایا جاتا ہے، یہ عیدین سے افضل دن ہے، عیدین میں نہا دھو کر جاتے ہیں، اس سے افضل دن میں آپ پورے دن ناقدری کرتے رہتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں، اب نہانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کا ہمارا یہی مزاج رہا تو آئندہ آنے والی نسل اس کو بھی ایک تبرکن سمجھ کے کیا کرے، یوم المسجد سمجھ کے نہیں کیا کرے۔ اور یہ جمعہ کی نسبت سے یہ حدیث پاک بیان کرنے کا جو سلسلہ چلا تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اس کی غرض بھی یہی تھی کہ ناواقف لوگوں تک بات پہنچے، اس کے ذریعے سے عوام کو عمل کرنے کا دل میں داعیہ پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کی جو قربانیاں تھی، لگن تھی، فکر تھی، محنت تھی، وہ امت کے اندر آئے، اور یہ بھی اسی انداز سے جمعہ منانے کی کوشش کریں تاکہ اس جمعہ کی برکت سے پورے ہفتے کے لیے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ ڈالے اور بالکل صفت صلاۃ والی زندگی بن کر، ایک دوسرے کی ہمدردی والی زندگی بن کر، ایک دوسروں کو نیکی اور تقوی کی دعائی دینے کی بنیاد پر وہ زندگی بسر کرنے والے بن جائے۔ اس کا صرف مقصد یہ تھا۔ لیکن آج جمعہ کو بھی ہم مسلمان اس لیے مسجد میں آتے ہیں، دیکھیں آج کس خطیب صاحب کی تقریر ہو رہی ہے، جلسے میں بھی اس نیت سے جا رہے ہوتے ہیں کہ کس کی لچھے دار تقریر ہوتی ہے، کون زیادہ ہمیں ہنساتا ہے، ان کی تقریر کو زیادہ مؤثر بتاتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ کاش اس لیے جاتے کہ انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کی زیارت جس طرح باعث ثواب، علماء کرام کی زیارت بھی ثواب، دین کی نیت لے کر جاتے، قرآن و سنت سیکھنے جا رہے ہیں، قرآن و سنت کی باتیں ہوگی، اس طریقے سے طالب علم جیسی اس کی زندگی ہوگی اور علم دین کے لیے جو قدم چلایا جائے گا، موت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب فرمائیں گے، جنت کے راستے آسان فرمائیں گے۔ اگر یہ نیت کر کے جائے ہوتے تو اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کے علم سیکھنے کا ثواب عطا فرما دیتے، قیامت کے دن طالب علم کی فہرست میں ان کو اٹھاتا۔ لیکن یہ ہماری آپ کی نیت نہیں ہوتی، صرف جس طرح سے میلہ گھومنے جاتے ہیں، جلسے جلوس میں بھی اسی طرح دیکھنے کی نیت سے چلے جاتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے دنیا کو دین بنانے کے لیے نیت کر لیا کرو۔ ایک آدمی نے گھر بنایا، کوئی ثواب نہیں، فرمایا تمہارے لیے اللہ کے گھر بنانا، بلند کرنا یہ نیکی اور تقویٰ ہے، گھر اور بلڈنگیں عمارتیں ٹھوکنا یہ نیکی اور تقویٰ نہیں ہے۔ لیکن اس آدمی نے گھر بنایا اس نیت سے اس گھر میں بسیرا کروں گا، سردی گرمی سے بچوں گا، بدن کو صحت و عافیت ملے گی، اللہ کی عبادت کے لیے تندرست طاقتور ہو سکوں گا، نیت عبادت کی آ گئی، فرمایا یہ گھر بنانا بھی اس کا دین میں داخل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ دین کا ثواب اس کو گھر بنانے میں بھی عطا فرمائے۔ ایک آدمی نے کھڑکی کھولی ہے،
گھر میں ہوا آنے کے لیے نیت ہے کہ کھڑکی اس لیے کھول رہا ہوں ادھر سے ہوا آ جائے گی، فرمایا کوئی ثواب نہیں، کوئی نیکی نہیں، لیکن وہی مومن نیت کر لیتا ہے کھڑکی اس لیے کھول رہا ہوں، بند کمرے میں آواز نہیں آتی ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے گا، وہ آواز آئے گی، اللہ کی ندا کو سن کر اللہ کے گھر میں جانے کی مجھے تنبیہ ہو جائے گی۔ فرمایا اس نیت سے یہ کھڑکی کھولنا بھی اس کو ثواب سے خالی نہیں، اور ساتھ ساتھ ہوا بھی آئے گی۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، مسلمان کے لیے ماں کی گود سے لے کر قبر میں جائے تک دین کا علم حاصل کرنا اور اپنے ایمان پر اطمینان سے نہیں بیٹھے رہنا، موت تک اللہ سے اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتے رہنا ہے، کہیں ایسے حالات نہ آ جائے اس حالات کی مجبوری پر میں کلمہ کفر کہنے پر مجبور ہو جاؤں اور اس دنیا سے کفر پر میرا خاتمہ ہو کر جہنم کا ایندھن نہ بننے والا بن جاؤں۔ اس لیے موت تک انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو متقی پرہیزگار جتانے کی ضرورت نہیں، میں بڑا صوفی کا مرید ہوں یا میں بڑا پیر کا مرید ہوں یا میں بہت بڑا علامہ ہوں، بہت بڑا مفتی ہوں، بہت بڑا محقق ہوں۔ فرمایا فخر الدین نازی رحمت اللہ علیہ مرض الوفات میں ہے اور آئے ان کے شیخ اس وقت میں جب کہ شیطان نے اس کے ایمان کو اچکنے کی کوشش کی، فرمایا کہ بتا اللہ ایک ہے، اس کے لیے تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے دلیل دینی شروع کی، 260 دلائل پیش کیے، سارے دلیل کو کاٹ دیے، کہا میں ان دلیل کو نہیں مانتا۔ حضرت آئے اور کہا کہ فخر الدین نازی تم یہ کیوں نہیں کہتے میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں؟ شیطان اتنا بڑا عالم تھا، 260 دلائل فخر الدین نازی کے کاٹ دی۔ ہمارے آپ کے پاس کتنا علم ہے جو ہم شیطان کا مقابلہ کر کے کہیں گے کہ اللہ ایک ہونے کی ہم دلیل دیتے ہیں، ہم بغیر کسی دلیل کے اس دیہاتی اور انپڑھ جاہل کی طریقے سے۔ میرے دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک تحریہ کا مقابلہ ہوا اور اس نے کہا حضرت تھوڑا تاریخ کو آئے، آپ سے ہم 4 سوال کریں گے، 4 سوال کا اگر آپ نے جواب دے دیا تو اسی صورت میں آپ کی ہم غلامی کریں گے، ورنہ آپ کو میری غلامی کرنی پڑے گی۔ حضرت نے فرمایا اچھی بات ہے، تم 4 سوال مجھ سے کر لینا، اور وقت مقرر ہو گئی، وقت پر تحریہ جو مقررہ وقت تھا پہنچ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر سے تشریف لائے اور اس تحریہ کا 4 سوال تھا کہ یہ بتا دنیا میں جو کام ہو رہا ہے یہ سارے کے سارے آٹومیٹک ہو رہے ہیں، اس کا کوئی چلانے ولانے والا ہے نہیں۔ یہ ان کا پہلا سوال تھا۔ کہا اگر اللہ ہے تو وہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اور تیسرا سوال تھا کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہے تو کدھر ہے؟ اور چوتھا سوال تھا اگر اللہ ہے تو بتا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ یہ 4 سوال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تحریہ نے کیا۔ وقت مقررہ پر انتظار کر رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیر سے مجلس میں پہنچ رہے ہیں، بہت دیری ہو گئی، انتظار کرتے کرتے پسینے سے تربتر ہو گئے، گرمی ہے، دھوپ ہے، شدت ہے، سب کچھ ہے۔ آتے ہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگے وعدہ خلافی کرتے ہیں اور آپ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ کہا کہ حضرت میں کیا کروں، آپ نے مجھے وقت دیا، میں آنے کی کوشش میں تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ راستے میں ایک بہت بڑا نہر بن گیا، اس میں تیز بہاؤ پانی چل رہا تھا، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی، دیکھا درخت سے اپنے آپ لکڑیاں کٹنے لگے اور وہ آرے سے چیرے جانے لگے، اور پھر اس کے بعد اس کے ناؤ بن گئے اور ناؤ کشتی جیسے ہی پانی میں چلنی شروع ہوئی، میں اس کے اوپر بیٹھ کے کس طرح مجبوری سے آیا ہوں، اتنا وقت تو لگنا ہی تھا نا۔ کہو یہ سب چیز اپنے آپ کیسے ہوا؟ کہ جب سب چیز اپنے سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ کائنات میں سورج کو صبح نکالنا، شام کو ڈبانا، رات کو سورج ختم کرنے کے بعد چاند کو نکالنا، صبح سویرے سے پہلے ڈبانا، کچھ رات میں ستارے نکالنا، صبح سے پہلے ڈبانا، ہواؤں کا آنا، سردی کا آنا، گرمی کا آنا، پیدا ہونا غلے کا اور اس کا خراب ہونا، یہ سارے جو انقلابات ہو رہے ہیں یہ آٹومیٹک ہی ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جب دنیا میں آٹومیٹک درخت نہیں کر سکتی، اس کے کشتی نہیں بن سکتے، اس کے لیے کاٹنے والا ہونا چاہیے، بنانے والا ہونا چاہیے، کائنات کے نظام کو بھی چلانے والا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے صرف اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی ذات۔
اچھا دوسرا سوال، اللہ اگر ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ یہ بتائیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ڈنڈا مجھے دیجئے، ڈنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، زور سے ایک کھینچ کر لگایا، اوہ درد ہو رہا ہے؟ کہاں؟ دکھاؤ کدھر درد ہو رہا ہے؟ درد نہیں دکھا سکتے، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی ہے، قرآن کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی گردن کے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جس وقت تمہاری نرخرے کے پاس روح نکلنے کا وقت آتا ہے کہتے ہو قیل من راق، اس کی روح نکلنے سے کون بچا سکتا ہے؟ کسی ڈاکٹر کسی منتر پڑھنے والے کا انتظام کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں وانتم حینئذ تنظرون، اس وقت تم دیکھتے رہ جاتے ہو، میں روح کو نکال لیتا ہوں، اس سے بالکل قریب ہوتا ہوں، تم اس کو نہیں بچا سکتے ہو۔ ویسے بھی انسان دیکھے اس کے بدن میں پیٹھ ہے، گردن ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرے بدن میں پیٹھ ہے، گردن ہے، جیسے ہی شیشہ پیچھے لگاتا ہے، آگے لگاتا ہے، پیچھے کی پیٹھ اور گردن نظر آتی ہے، جہاں ہماری عقل کی رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل سامنے رکھنا شروع کیجئے، اللہ کے وجود کے اوپر سینکڑوں دلائل آپ کو مل جائیں گے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ چپا چپا اس بات کی گواہی دینے والا ہو جائے گا۔ جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھنے میں کلمہ آتا ہے، پودا جب شروع سے نکلتا ہے تو اس کے اندر بالیاں صرف ایک سوئی کی طرح ہوتی ہے، دوسرا پتا نکلتا ہے، اس طرح لا بن جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کے کلمہ کا لا بن جاتا ہے۔ فرمایا گیا ہے الزمین می رویت وحدہ لا شریک لہ بویت، جو پودا زمین سے گھاس نکلتی ہے، فرمایا وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کہتے ہوئے اس کائنات کے اندر اپنے اثر کو دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ سبحانہ تبارک و تعالی ہے، دکھائی نہیں دے گا، نبی کو دکھائی دیا، قرآن میں موجود ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رجب کی 27 تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے کائنات سے پار کرا کر کے عرش معلیٰ پر لے گیا، وہاں پر آپ عرش پر تشریف لے گئے، اللہ کا دیدار کیا، اور ایسا دیدار کیا ما زاغ البصر وما طغى، نہ نگاہ آپ کی آگے بڑھی نہ پیچھے ہٹی، برابر دیکھتے رہے، ٹک بھی بیچ میں لگانے کی ضرورت محسوس کی۔ اتنا قریب ہو گئے جیسے کہ تیر کمان ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب قرآن کریم کہہ رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس نبی نے کہا ہم نے مان لیا، اللہ کے رسول نے غزوات کیے، 313 نے 1000 کے چھکے چھڑائے، ہم نے مان لیا، اللہ کے رسول 700 کی تعداد میں 3000 کے ساتھ شکست فاش دیے، اور کچھ اپنی گھمنڈ کی وجہ سے، اپنے نبی کی نافرمانی کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اگرچہ بعد میں پھر فتح نصیب ہوئی۔ تو یہ سارے حالات اس بات کی گواہی دیتے ہیں نبی نے جو فرمایا وہ ثابت ہوا، اور قیامت تک جو باتیں بیان فرما دی ہے وہ بھی ثابت ہوتا رہے گا۔ تیسرا سوال تھا یہ بتاؤ اللہ ہے تو کدھر ہے؟ کہا لاؤ ماچس، ماچس لایا، ایک چراغ جلا دیا، کہا یہ بتاؤ روشنی ہے؟ کہا ہے، بتا کدھر ہے، کس سمت میں ہے؟ فرمایا چاروں طرف اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات روئے زمین کے چہار دام کے عالم میں موجود ہے، حتیٰ کہ بیت الخلا میں ایک بزرگ جاتے تھے، اللہ کی تجلی کو دیکھ کر واپس آ جاتے تھے، انہوں نے وہاں غلاظت نہیں کی، اتنا ان کو شرف آتا تھا۔ اگر یہ پردہ غیب انسان کے سامنے حاضر ہو جائے تو ساری چیز ماننے پر مجبور ہو جائے۔ نبی نے یہ سارے کمالات کر کے دکھائے، اور جس کے دل میں تزکیہ نفس آ گیا، جنہوں نے دنیا خطار کو دل سے نکال دیا، انہوں نے اپنے ہاتھ میں کنکر کی تسبیح سنی، حدیث میں موجود۔ اس کے بعد چوتھا سوال تھا بتا تیرا خدا کیا کر رہا ہے؟ اچھا اس کا جواب بھی ہم دیں گے، آپ ذرا کرسی سے نیچے آ جائیے، ہم کرسی پر بیٹھ کر آپ کو جواب دیتے ہیں۔ وہ کرسی سے تہلیا نیچے اترا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کرسی پر بیٹھے اور کہا سنو، اللہ نے تجھے کرسی سے نیچے اتار دیا، مجھے کرسی کے اوپر بٹھا دیا، یہ کام کر رہا ہے کل یوم ہوا فی شأن، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی شان بے نیازی روزانہ ہے،
وہ اپنے کام میں اپنے دھن میں لگے ہیں، اس کو کوئی نہ روک سکتا ہے نہ ٹوک سکتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہمارے علماء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ذہانت فطانت جو عطا فرمائی، کس بنیاد پر؟ وہ لوگ سنت نبی کے عاشق تھے، اور آج ہم آپ اللہ کی رسول کی سنت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ بہت سے کے نبی کے سنت والے چہرے سے چہرہ خالی نظر آتا ہے اور پیری مریدی کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کشف و کرامات کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے مدینہ میں کتا بھگا رہا۔ ایسی بھی ہوتی ہے۔ اس کی آزمائش کے لیے بڑھیا آئی، اچھا پیر صاحب کا ذرا امتحان لینا چاہیے، کھچڑی بنائی اور اس میں بھرتا رکھ کے بھیج ڈالی۔ اب دسترخوان پر جب کھچڑی رکھی ہے، پیر صاحب ہاتھ ہی نہیں لگا رہے ہیں۔ کیا ہوا پیر صاحب؟ آ تو گئی ہے کھچڑی، شروع کیجئے۔ ارے اس کے اندر بھرتا کہاں ہے، خالی کھچڑی کیسے کا؟ اوہ پیر صاحب، کعبہ کے کتے یہیں سے ہاں ہاں کر کے بھگا رہے تھے، اور کھچڑی کے اندر جو بھرتا رکھا ہوا ہے وہ بھی تجھے نظر نہیں آتا۔ ایسے ایسے لوگ پیری والے، قرآن و سنت موجود ہے، عمل کے لیے دلیل ہے، اس کے اوپر لگیے لگائیے۔ علماء کرام کی یہی ذمہ داری ہے، کشف و کرامات بتانے کی چیز نہیں ہے۔ مولانا اشرف تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص پہنچے، 6 مہینے رہے، سنت، اشراق، چاشت، توابین سب کا اہتمام کیا۔ ایک دن خانقاہ سے بڑھیا بستر سمیٹ جانے لگے۔ دربان نے پوچھا کیا بات ہے بھائی جا رہے ہو؟ کہے میں نے تو سنا تھا فلاں حضرت اتنے بڑے ایسے ویسے، یہاں تو میں نے کوئی کرامات ہی نہیں دیکھی، بزرگی کی کوئی علامت ہی نہیں نظر آتی، میں چاہ رہا ہوں حضرت سے ذرا ملاقات کر لو، پھر جاتے لے کے آئے، حضرت سے ملاقات کر۔ یہ بات ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ اچھا تو یہ بتا، تو کرامات اور بزرگی دیکھنا چاہتا ہے، تو گھر میں رہتا تھا نا؟ 6 مہینہ پہلے گھر میں تھا؟ ہاں۔ اچھا کتنی رکعت کی نماز پڑھا کرتا تھا؟ کہا 1 رکعت بھی نہیں پڑھا کرتا۔ کہا سنتیں پڑھا کرتا؟ کہا سنت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کتنے دن سے رہا؟ کہا 6 مہینے سے رہا۔ کہا 1 رکعت نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر جو ہوتی ہے وہ تمہاری ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا اس سے بڑی اور کرامت تم کو کیا دیکھنی ہے؟ ہمارے اکابرین تو سنت کے ایسے عاشق ہوا کرتے۔ حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ میں جا کر ہے، انگریزوں اور سکھوں کی طاقت توڑ کر کسی طریقے سے ہندوستان کی حکومت کو بحال کرنی ہے، غلامی سے آزادی دلانی ہے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ میں گئے ہوئے ہیں، اپنوں نے مخبری کر کے آپ کے اوپر گردن پر تلوار چلوا دی، سید احمد شہید کو شہید کروا دیا گیا۔ مولانا اسماعیل شہید میدان میں آئے، میدان میں آنے کے بعد راجہ رنجیت سنگھ سامنے سے گزرا، کہا کہ اے تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں تو بالکل نہیں چھوڑوں گا، تمہارا نبی جھوٹا تھا، بس اتنا کہنا تھا۔ مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے دل میں جذبات ابھر آئے، اس نے قسم کھا لی اور کہا او سکھ، او گورے، یاد رکھو تو نے میرے نبی کو جھوٹا کہا، جب تک تجھے نہیں ماروں گا میں نہیں ماروں گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے بندے جب اللہ پر کسی بات پر قسم کھا لیتے ہیں، اللہ اس کی قسموں کو پوری کر دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ادھر سے راجہ رنجیت سنگھ جیسے ہی لوٹا، مولانا کے اوپر وار کر دیا، مولانا کی گردن کٹ گئی اور زمین پر گردن گر چکی ہے۔ مولانا کے ہاتھ میں تلوار اسی طرح موجود ہے، گردن کٹی ہوئی تلوار، گردن کٹی ہوئی ہونے کی حالت میں بھی ہاتھ میں تلوار موجود، اور زور سے جو راجہ رنجیت سنگھ پر وار کیا اس کی گردن کٹی۔ راجہ رنجیت سنگھ پہلے گرا، مولانا اسماعیل شہید بعد میں گرے ہیں۔ بالا کوٹ کی زمین آج بھی اس کی شہادت پیش کرتی ہے۔ یہ لوگ نبی کے سنت کے ایسے عاشق ہوا کرتے تھے، صرف کباب، کلیاں، مانڈے، حلوے کھانے ہی کی سنتیں دیکھنے کی فکر ہوتی، کبھی اللہ کے رسول کی سنت کے لیے مر مٹنے کو بھی دے، کچھ کرنے کا جذبہ بھی دے۔ نبی نے سنت بتلائی ہے، امام کے مصلے کے پیچھے علماء کرام، عقل مند حضرات، دانشوران قوم موجود رہیں، سب پیچھے نظر آئیں گے۔ جو چند دنوں کے لیے نمازی ہوتے ہیں وہ بھی چاہیں گے کسی طرح میں مسجد کے اندر پہلی صف میں نماز پڑھ لو، یہ پورے ہفتے کا فرض ادا ہو جائے۔ لیکن یہ لوگ جو روزانہ پڑھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں جمعہ کیا چیز ہے، ہمیں اس سے کیا سروکار، نبی کے فرمان اپنی جگہ پر، ہم ادھر ہی کیوں نہ رہ لیں، ہم کو پوچھتا ہے۔ جب آپ آگے نہیں آئیں گے پوچھے گا، گھر میں پوچھنے تو کوئی جانے والے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنی ذمہ داری سمجھ کر آپ اپنی نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی
کوشش کیجیے. یاد رکھیے نبی کی ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کر دینا 100 شہیدوں کا اجر انسان کو نصیب ہوتا ہے. علم حاصل کرتے نہیں, جنازہ دفنانے کا طریقہ معلوم نہیں. آپ کے یہاں ادارہ موجود ہے, مفتیان کرام موجود ہیں, پوچھئے مردوں کو کیسے دفنایا جائے, قبر کیسی کھودی جائے. فرمائے گا حدیث پاک میں ہے اللحد لنا والشق لغیرنا, بغلی قبر کھودنا یہ نبی کی سنت ہے, اور بخشے والی قبر کھودنا یہ غیروں کا طریقہ ہے, یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. الا یہ کہ وہ ایسی زمین ہو وہاں بغلی قبر کھودنے کے بعد گر جانے کا اندیشہ ہو تو وہاں بمشکل اجازت ہے. لیکن نبی کو جو دفنایا گیا وہ بغلی قبر تھی, قبر کھودی جاتی ہے, قبلے کی طرف میں کٹا نیچے سے کھود دیا جاتا ہے اور اس میں مردے کو رکھ کے کچی اینٹ سے پاٹ دیا جاتا ہے. یہاں تختے کا استعمال ہو رہا ہے, بکسوں کی طرح استعمال ہو رہا ہے. اور علماء کرام نے فرمایا وَيَكْرَهُ الْخَشَبْ, تختے وغیرہ لکڑی وغیرہ قبروں میں ڈالنا یہ مکروہ ہے, کیونکہ یہ تعمیر اور عمارت کی قبیل سے ہے. قبر پوشیدہ ہونے کے لیے بنائی جاتی ہے, اس کو پختہ رہنے کے لیے نہیں بنائی جاتی, اسی لیے پکی اینٹ کی بھی اجازت نہیں ہے. مدینہ شریف میں بھی جو بورڈ جنت البقیع کے سامنے ہے اس میں بھی صاف لکھا ہوا ہے قبر کی چاروں طرف پکی اینٹ لگانا حرام ہے. ہاں آپ پانچ دے سکتے ہیں, اگر آپ کو کچی اینٹ نہیں مل سکتی ہے 5 دیجیے, اور اس کو بھی نیچے رکھیے. فرمایا قبر کو چوکور نہیں بنانا ہے, کوہان نما بنانا ہے. ایک بالشتے سے زیادہ اونچا کرنا سنت کے خلاف ہے, یہ مکروہ ہے. اور فرمایا قبرستان میں جاؤ سلام کرتے ہوئے جاؤ, مردے کی زیارت کے لیے قبلے کی طرف سے آؤ تاکہ مردے کی روح سامنے ہو, زیارت نصیب ہو, اور جو کچھ تجھے پڑھنا ہے پڑھ کر اس کا ثواب اس کو پہنچا دے. ماں باپ کے دل دکھائے ہیں, زندگی میں آپ نافرمان بنے رہے, لیکن مرنے کے بعد گائے پگائے کم سے کم جمعہ کے مبارک دن میں بھی خوشی کے اندر آخرت کو نہ بھول جائے, قبر کو یاد کر کے آخرت کی یاد دہانی ہو. ماں باپ کی زیارت کی نیت سے نکل جائیے اور قبر پر جا کر زیارت کیا کیجئے, پوری زندگی کا معمول بنا لیجئے. کتاب الاثار میں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے لکھا کل قیامت کے دن آپ کو ماں باپ کے فرما بردار اولاد میں شامل فرمائے. اتنی بڑی فضیلتوں نے. اور فرمایا 5 کپڑے عورتوں کے لیے, 3 کپڑے مردوں کے لیے, نہ اس کے نیچے بستر دیا جائے گا, نہ اوپر مخمل اور قالین لحاف, اور نہ کوئی دوسرے کپڑے لیے جائیں گے. یہاں جو عورتوں کے لیے تھکنے کا کپڑا ہے اس کو بھی اسی میں چھوڑ دیں. یہ چھٹا کپڑا کیوں ہے؟ نبی کی سنت کا پتہ نہیں, اس لیے ایسا کیا جاتا ہے. وہ کپڑے صرف اس لیے دیے جاتے ہیں کہ وہاں تک ان کے بڑی پر غیر مردوں کی نظر نہ آئے, پردے کا اہتمام کرنے کے لیے. اور قبر کے چاروں طرف عورت کے جنازے نکالنے کے لیے گھیرا کیا جائے گا, یہ بھی سنت طریقہ ہے. جب تک اس کے اندر لکڑی نہ پاٹ دیا جائے یا اس طریقے سے اس کے قبر میں رکھنے کے بعد کچی اینٹ نہ داخل کی جائے, اس وقت تک اس کو اسی طرح رکھیں گے. جب کچی اینٹ مل گئی تو اس کے بعد وہ کپڑے کو وہاں سے نکال لیں گے جو آپ دوسرے چھور میں باندھے ہوئے ہوں. یہ 5 کپڑے عورتوں کے لیے, 3 مردوں کے. فرمایا چھٹا کوئی کپڑا نہیں اور چوتھا کوئی کپڑا نہیں. تو اس طریقے سے نبی کی سنتوں کو زندہ رکھنے کا اہتمام. اور فرمایا اس قبر کی عزت کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے, لیکن اس عزت میں اتنا غلو کر جائے کہ اس کے اندر اونٹ کو, بکری کو, گائے کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے, پیشاب کرتی رہے, پاخانہ کرتی رہے. مسلمانوں کا اتنا ذہن خراب ہو گیا. جو نبی کی سنت تھی الطہور شطر الایمان, پاکی آدھا ایمان ہے, یہ پاکی اپنے گھروں میں تو نہیں کر پائے, قبروں کو بھی اسی طریقے سے آوارہ گردی میں ڈال دیے. یہ آج مسلمانوں کی حالت. آپ چوک سے لے کر پنچایت بھون تک, وہاں سے آگے دیکھیے چاروں طرف گرد و غبار, یہاں نیچے لے کر ڈھلان تک پورے بکری کی میدنیاں نظر آئے گی. فرمایا مسلمان کے لیے سب سے اعلیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے, لیکن سب سے ادنا درجہ ایمان کا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. کیا یہ گوبر, میدنیاں اور اسی طریقے سے گندگیاں یہ تکلیف دہ چیز نہیں ہے؟ اس کو ہٹانا ایمان کا آخری درجہ نہیں ہے, جبکہ ایمان کا آخری درجہ بھی مسلمانوں کے دلوں سے نکل
جائے گا، گناہ نہیں سمجھا جانے لگے گا۔ وہ مسلمان ترقی کرے گا تو کس بنیاد پر ترقی کرے گا؟ اور اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے گا تو کس بنیاد پر کرے گا؟ کیا ہے مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں کہ اگر کوئی میونسپلٹی کے کارپوریشن کے کتے اس کام کو کرنے والے نہیں ہیں، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، تو ہمارے گھر کے سامنے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی نے باقی آدھا ایمان بتلایا ہے، جہاں تک ہمارے گھر کے حدود ہیں سامنے کی جگہ کو ہم اتنا صاف کریں، اور نہیں ہے جو گاؤں کی ذمہ دار حضرات کمیٹی حضرات بیٹھ کر گاؤں کی صفائی ستھرائی کی سوچنے والے بنے کہ کیوں ہمارے گاؤں اتنے گندگی رہے۔ کل مسلمان نظافت و شرافت و بزرگی پاک صفائی ستھرائی سے سمجھے جاتے تھے، آج مسلمان گندی نالیوں کی وجہ سے پہچانے اور سمجھے جاتے ہیں۔ جہاں جتنی گندگی ہوگی کہاں جائے گا، یہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ افسوس صد افسوس، آپ کے نبی کے فرمان کو وقت کے PM نے لے لیا، سوچھ بھارت ابھیان کے ذریعے سے، چاہے وہ کسی ڈپلیکیٹ ہی کے ذریعے سے انہوں نے کام چلایا کہ سوچھ بھارت سے ہر گھر، ماحول، اسکول اور ہر جگہ چاہے دھرم شالہ اس کو صاف ستھرا کیا جائے، لیکن آپ کے نبی نے جو آپ کو 1442 سال قبل بات بیان فرمائی تھی، آپ کے ذہنوں سے وہ نکلتا چلا جاتا، اور افسوس تو اس کو کوئی بولنے والے بھی نہیں نظر آتا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بڑے المیہ ہیں، آپ قبرستان کو نبی کی سنت کے مطابق رکھیے۔ فرمایا اس قبرستان کو کوئی رون دینا راستہ نہ بنائے، کوئی بولو براز پاخانہ پیشاب نہ کرے، حائضہ عورت اس کے اوپر سے نہ چلے۔ فرمایا قبر کو راستہ بنانے سے منع، پیشاب پاخانہ منع، ہاں وہ آدمی چل سکتا ہے جو ایصال ثواب کی نیت سے گیا ہو۔ مسلمان ان کو سمجھا جاتا ہے، قبر پر جاؤ مولوی صاحب جوتا اتار لو، سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب کیا ہے معلوم نہیں ہے۔ مفتیان کرام سے پوچھو کیا ہے۔ ایک اولا جو بہتر کام ہے نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں، اس کو روک رہے ہیں، ٹوک رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ، مچھی کٹاؤ، داڑھی کٹا رہے ہیں، مچھی بڑھا رہے ہیں، بالکل چاچک بنے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، روکنے والا نہیں۔ مولوی صاحب کہے مولوی صاحب کیا تم کو پڑی ہے، تم داڑھی کے بارے میں بولتے؟ ارے تم اللہ کے دین کے متولی ہو، اللہ کے دین کے محتمم ہو، اللہ کے دین کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اگر تم کو نبی کی سنت سے چہرہ سجاؤ کہا تو مولوی کو گالیاں دینے لگے، لیکن مولویوں نے جو خلاف اولا کام تھا اس کو نہیں کیا تو اس کو روک ٹوک کر رہے ہو۔ تمہارا ایمان اتنا ختم ہو چکا ہے۔ یہ کیوں ختم ہو چکا ہے؟ گندگی کو ایمان سمجھا، ایمان کو گندگی بنا۔ ایک جوتا پہن کر نبی کریم علیہ السلام جنازہ کی نماز پڑھاتے اور آپ اس کی امتی ہیں۔ ایک مولوی صاحب کو قبرستان پر جوتا اتاریے ٹوک رہے ہوتے ہیں۔ کیا نماز پڑھانا ادنا درجہ ہے اور قبر میں چپل لے کے چلنا یہ اعلیٰ درجہ ہے؟ اس کو آپ ٹوک رہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ دین سے ناواقفیت کی علامت ہے۔ خلاف اولا کام پر روک دو، فرض چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، اس کو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جائیے ملاقات کیجیے، مولوی صاحب ابھی تو پاک نہیں ہے، بعد میں آ جائیں۔ آپ کو کون سا آفس مل گیا جہاں سے آپ کو چھٹی ملی ہے؟ مولوی صاحب کو بھی وہ آفس بتا دیجیے، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا آپ کے اوپر احسان ہوگا، ہم بھی وہاں سے جا کے چھٹی منا لیں گے۔ نبی نے فرمایا جب تک تم بالغ ہوئے وہاں سے قبر میں جائے تک 5 وقت کی نماز فرض ہے، الا یہ کہ تمہارا اسکرو ڈھیلا ہو جائے، پاگل دیوانہ مجنون ہو جاؤ تو تمہارے سے نماز ثابت۔ شریع اعتبار سے یہ دیوانہ مجنون بنے ہوئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فتکلم مجنون دیوانہ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی قیامت کے دن سب سے پہلی پوچھ اسی نماز کے متعلق کریں گے۔ اس میں اگر کھڑے اترے بقیہ منزل آسان، ورنہ یہی سے تمہارا پھوٹا بنا دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی مسلمانوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو جو دینی عبادت گاہ ہیں اس کا ادب و احترام، چاہے آپ کا دینی ادارہ ہو، چاہے آپ کی مسجد ہو، چاہے آپ کی قبرستان ہو یا مسلمانوں کی اجتماعی جگہ عیدگاہ ہو، ان چاروں کا احترام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے قبرستان میں نالے کے پانی جا رہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کو قسطنطنیہ میں دفن کیا۔
قبرستان میں گندا نالے کا پانی جا رہا ہے، کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کو کھدائی کر کے نالا صاف کر کے اس پانی کو قبرستان میں جانے سے بچا لیا جائے۔ کیوں؟ مسلمان آپس میں ایک دیوار کی طرح ہے، دیوار سے ایک اینٹ بھی نکالی جائے گی کمزوری آئے گی، چند اینٹیں نکالی جائے گی پورا کمزور ہوتا چلا جائے گا، وقت آئے گا دیوار گر جائے گی۔ ایک مسلمان جنازہ ہو جائے وہ بھی قابل احترام ہے، لہذا یہ مسلمان کی ذمہ داری جس طرح تجہیز و تکفین کی ہے، اسی طرح اس قبرستان کی دیکھ دیکھ کی ذمہ داری بھی مسلمانوں کی۔ اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں مجھے بھی پوری امت مسلمہ کو میری کہی ہوئی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے زیادہ میں محتاج ہوں، چاہے میرا علاقہ ہو، آپ کا علاقہ ہو، سبھی علاقے کے لیے میری یہی بات ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی چوکوں کا احترام مسلمانوں کے دلوں میں اگر نہیں آئے گا، مسلمان کبھی ترقی یافتہ نہیں ہوں گے۔ آپ چاہتے ہیں اسلامی حکومت، نبی کی سنت والے داڑھی کو سجا لیجئے، نبی کی سنت والے ٹوپی کو سجا لیجئے، آپ کے ہندوستان میں بہار بھی اسلامی اسٹیٹ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کیجیے۔ ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کیجیے۔